بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان مایوس ہو گئے ہیں اور اب ان کا زوال کوئی نہیں روک سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ نے بنی گالہ کے مکینوں کو بچا لیا ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان مایوس کیسے ہو گئے ہیں اور ان کا زوال کیسے شروع ہو گیا ہے۔ کل رات کو ایک زوم میٹنگ تھی، عمران خان نے ظاہر زوم کو پر کی، اور اس میٹنگ کے اندر 13 لوگ شامل تھے، جن میں اداکارہ ریما بھی شامل تھی، جن میں اداکارہ شگفتہ اعجاز بھی شامل تھی۔ یوں کہہ لیں کہ یہ 13 ان کے ٹاپ دل پسند ماننے وس جان والے جڑے سن نا، خوش آمدی، ان کی یہ ایک میٹنگ تھی جس میں ظاہر ہے سوال جواب بھی ہوئے۔ طارق متین صاحب بھی تھے، چودھری غلام حسین صاحب بھی تھے، ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب بھی تھے۔ سوال جواب تو کیا ہونے تھے وہاں پر، واہ تو سب جیاں دلاں دیاں چوریاں، ساڈا بھی عجیب سی پکائی ہے جتوریاں، اس قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ جیسے کسی چودھری کے پاس بیٹھے ہوئے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ان کے کیا کہنے چاہیے کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ لفظ پنجابی کا اور ہے، وہ چونکہ ایک تضحیق کے معنوں میں آتا ہے، میں وہ استعمال نہیں کرتا، تو وہ بس وہ خوشامد کیے جاتے ہیں چودھری صاحب کی۔ واہ واہ چودھری صاحب تہاڈا شملہ بڑا اونچا ہے، واہ واہ چودھری صاحب تہاڈی پگ بڑی زبردست ہے، چودھری صاحب تہاڈی تے خصا جڑا نا او دی لشک بھی کمال ہے، یہ چودھری صاحب تہاڈیاں مچھاں زبردست نے۔ یہ گفتگو ہوتی ہے چودھری کے ڈیروں کے اوپر، اور عمران خان کے ڈیرے پر بھی اسی قسم کی گفتگو ہو رہی تھی۔ اس میں جو سوال ہوا وہ یعنی بات ہوئی، بلکہ سوال تو بہرحال ایک ہی ہوا، صرف ٹوٹل ایک ہی سوال ہوا، باقی تو کوئی سوال نہیں ہوا۔ باقی تو خوشامد پر مبنی خیالات اور جذبات کا اظہار ہوا۔ میرا خیال ہے یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ اداکارہ ریما نے کہا کہ جناب پاکستان کو آپ نے بدل کے رکھ دیا، اگے بھی بدل کے رکھ دو گے۔ میں تو یقین کرتی ہوں اس بات کے اوپر کہ عمران خان نجات دہندہ۔ اس قسم کی گفتگو جناب شگفتہ اعجاز صاحبہ نے یہو جی گفتگو کی تھی۔ اس کے بعد آئے جناب چودھری غلام حسین صاحب۔ چودھری غلام حسین صاحب کو پتہ میرے فیورٹ تجزیہ نگار ہیں، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو جس لے دل کردہ چودھری صاحب کہہ چھڑ دینے، چودھری صاحب نو کوئی نہیں روک سکتا۔ دبنگ تجزیہ نگار جو تھے، دبنگ تجزیہ نگار، یہ سارا کچھ آپ انورٹڈ کاماز میں لیں برائے مہربانی۔ ہاں یہ چودھری صاحب اس طرح کیا ہے، اور کل انہوں نے زبردست تجزیہ دیا ہے۔ کیا بات ہے، اگر کوئی یوتھیا سن رہا تھے وہ دل دے وچ نا گلاب اور موتی دے باغ کھل جانے ہیں۔ یہ سن کر چودھری غلام حسین صاحب نے کہا ہے کہ جناب قائد محمد علی جناح کے بعد پاکستان میں ایک ہی لیڈر آیا اور وہ عمران خان ہے، بس اتنی بات انہوں نے کی ہے۔ اس کے بعد ظاہر ہے باقی تعریفیں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ ایک کیا کہنا چاہیے ایک خوش آمدی قسم کا ایک سیشن تھا، جو پھر میرا خیال ہے کہ وولڈ ٹی وی نے یا دوسرے ٹی ویز نے اس کو دکھایا بھی ہے، کور بھی کیا ہے۔ یہ چینل، یہ جو گفتگو ہے سر، یہ میٹنگ اس کو کہا گیا جناب زوم میٹنگ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان واقعی ان ساری باتوں کو سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور وہ ان چیزوں سے محظوظ ہوتے ہیں، تو شیر پائے نا انہوں کا زوال کوئی نہیں روک سکتا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان کو کوئی یعنی ان کے زوال کو کوئی روک سکے۔ کوئی موکل نہیں روک سکتا پائن، کوئی جن چڑیل پیرنی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے کہ انسان جب خوش آمدیوں میں گھر جاتا ہے نا، تو وہ اس کے لیے سب سے برا وقت ہوتا ہے، اور عمران خان خوش آمدیوں میں گھرے پڑے ہیں۔ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے نا، تب لوگ اس کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ اقتدار والے بندے کے پاس، اختیار والے بندے کے پاس، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی نسل، رنگ، مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے پاس جو لوگ کام کے لیے جاتے ہیں وہ نیڈی ہوتے ہیں، لہٰذا وہ انہوں دی عزت کرنا، انہوں دی خوش آمد کرنا مجبوری ہوندی۔ ہماری سوسائٹی کا کلچر اس طرح کا ہے۔ لیکن یہاں پر عمران خان اقتدار میں نہیں ہے، اور فی الحال ان کا اقتدار جو ہے دور دور تک مینو کتے دہائی نہیں دے رہا۔ لیکن جو لوگ ان کی تعریفیں کریں، یہ جو لوگ میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ سر عام لوگ نہیں ہیں۔ مطلب یہ ریما عام اداکارہ نہیں ہے، یا عام کوئی خاتون نہیں ہے۔ اسی طرح شگفتہ اعجاز صاحبہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، چودھری غلام حسین صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، یا جو طارق متین صاحب ہیں یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ سوال وہاں پر سر صرف ایک ہوا تھا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ ہمارے دوست حبیب اکرم صاحب نے کیا تھا۔ حبیب اکرم صاحب نے کہا کہ جناب یہ بتائیے اپنا خان صاحب کہ آج میڈیا کے اوپر ایک برا وقت ہے،
اور جب آپ حکومت میں تھے تب بھی میڈیا کے اوپر برا وقت تھا، آج بھی وجہ آپ ہیں برا وقت کی، اور تب بھی وجہ آپ ہی تھے برا وقت کی، تو یہ کیا چکر ہے پائن کو گل سمجھاؤ۔ تو اس پر جو ان کا طریقہ کار ہے عمران خان صاحب کا، انہوں نے کہا دیکھو حبیب، میں تمہیں بتاؤں، مجھے صرف فیک نیوز سے پرابلم ہے اور کسی چیز سے پرابلم نہیں ہے۔ اب فیک نیوز خان صاحب کس کو کہتے ہیں؟ خان صاحب فیک نیوز اس کو کہتے ہیں جیڑی انہوں نے مفاد دے خلاف جاری ہوئے۔ فیک نیوز خان صاحب اس چیز کو کہتے ہیں جو ان کے سیاسی امیج کو نقصان پہنچاتی ہو، جو ان کی جو بیڈ ڈوئنگز ہیں اس کو وہ ایکسپوز کرتی ہو خبر، سر وہ اس کو فیک نیوز کہتے ہیں۔ وہ فیک نیوز اس کو نہیں کہتے جو واقعتاً فیک ہوتی ہے، جیسے کہ فواد چودھری نے فیک جو ہے نا نیوز دی۔ انہوں نے یہ کہا جاوید چودھری کے پروگرام میں کہ جناب شہباز گل کی ذاتی رائے تھی، سر ساڈا کوئی تعلق واسطہ نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کہی۔ ایکسپریس ٹی وی نے ٹکر بنا کے چلا دیے، رولا پاتا کہ شہباز گل سے ہاتھ اٹھا لیا، میں نے بھی ویلاگ کر دیا۔ اتوں نکلیا بھائی تے اگلے ہی منٹ انہیں وہ ٹکر جڑے نے ان کی تصویر لی، ان کا اسکرین شاٹ لیا اور ساتھ اوپر لکھ دیا کہ فیک نیوز الرٹ، رانگ ٹکرز۔ حالانکہ ساؤنڈ بائٹ موجود ہے، ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے سر جھوٹ، یہ ہوتا ہے خاص فیک نیوز۔ مگر آپ نے کیا اس پر کوئی ایکشن لیا؟ یہ فواد چودھری صاحب کے خلاف نہیں، کوئی ایکشن نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ آپ کی سکن سیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ادھر سے اپنی سکن بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو جو چیز عمران خان کے خلاف جائے گی نا سر، وہ پائن فیک نیوز ہے، اور جو عمران خان کے فائدے میں جائے گی، چاہے یہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو کہ جناب قائداعظم کے بعد جو ہے وہ عمران خان ایک ایسا لیڈر آیا، چاہے یہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو سر، چاہے یہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو جو ریما نے بولا کہ جناب آپ نے پاکستان بدل دیا اور مزید بدل کے رکھ دیں گے۔ ویسے یہ ایک انداز سے بات ٹھیک ہے، پہلے پاکستان کے اندر بڑوں کی عزت ہوتی تھی، دوسروں کا احترام ہوتا تھا، اختلاف ایک تہذیب اور تمیز کے دائرے میں ہوتا تھا۔ جب سے عمران خان صاحب سیاست میں ان ہوئے ہیں، باقاعدہ ان ہوئے ہیں، پہلے تھے یہ پروجیکٹ تھے 40 سال بنانا سر، لیکن جب سے 2011 سے ان کو ایک کک ملی ہے سیاست کے اندر، تو وہ یہ کک ہے نا پائے نا، انہیں پاکستان دی سوسائٹی نو کک آف کرتا پڑ کے، جس کے نتیجے میں یہاں پر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ تہذیب اور تمیز سے بات کرنے والا کلچر ختم ہو گیا سر۔ لوگ جو ہیں وہ اب سیاسی اختلاف نہیں کرتے، وہ ذاتیات بھی اتر آتے ہیں۔ یہ تبدیلی عمران خان صاحب ضرور لے کے آئے، اس میں کوئی شبے کی بات نہیں۔ اچھا، پھر میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب نے جو بات ہوئی اور جو انہوں نے ایکچولی خبر جو ایک، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو ایک خبر آپ کے لیے ہو سکتی ہے وہ یہ ہے، جس پہ میں نے کہا کہ عمران خان مایوس ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے یہ کہا کہ مذاکرات کے دروازے جو ہیں وہ میں نے کبھی کسی کے لیے بند نہیں کیے اور مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن مذاکرات تب ہوں گے جب وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے۔ اچھا جب پائن یہ الیکشن کی تاریخ دیتی تو پھر مذاکرات کدے تڑنا کرنے، کیڑی گل تے مذاکرات کرنے کہ تسی 9 ہلکیاں جو الیکشن لڑو، ایک چو لڑ لو۔ اس بات پہ مذاکرات کرنے کہ خان صاحب تسی جین دی پینٹ تھلے جڑا نا وہ تلے والی جُتی نہیں پاؤ گے، اس بات پہ مذاکرات کرنے، کس بات پہ مذاکرات کرنے؟ اس بات پہ مذاکرات کرنے کہ جناب اپنے بچوں کو مل کے آ جائیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیا یہ مذاکرات کرنے کہ جناب وہاں پر بنی گالا میں برائلر کا گوشت جلایا جائے کہ نہیں جلایا جائے گا؟ مذاکرات اور کیڑی گل تے کرنا جی، یہ تاریخ ہی لے لئی۔ لیکن پھر ان سے پوچھا جب گیا تھا کہ جناب پھر کیا آپ کو نظر آ رہا ہے الیکشن کب ہو رہے، تو انہوں نے کہا مجھے ایسا کوئی اشارہ فی الحال نہیں ملا کہ یہ الیکشن کروانے جا رہی حکومت، مجھے ایسا ان کا ارادہ نہیں لگتا۔ یہ بات کہتے ہوئے عمران خان کی آواز جو ہے نا وہ تقریباً رونے والی سی اور ان کے چہرے پر مایوسی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ میں بذات خود تو اس میٹنگ میں شریک نہیں تھا، اللہ کا شکر ہے کہ میں کسی بھی خوش آمدی محفل کا حصہ کبھی نہیں بن سکا، یہ میرے لیے ادروائز نقصان دہ بات رہی ہے، لیکن میں پائن سکون دی نیندر سونا، اسی لیے مجھے اس بات پر کوئی پریشانی یا پشیمانی نہیں ہوتی کہ میں کسی خاص محفل کی، خاص بڑے کی، جہاں پر بیٹھ کے صرف تعریفاں کرنی ہوں کہ واہ واہ تو سب بجیاں دلاں دی چوریاں، اے والا کام جڑا نا مجھ سے کبھی نہیں ہوا، لہٰذا میں کسی وہاں کا حصہ نہیں بنا۔ یہ مجھے بتانے والوں نے یہ بات بتائی ہے کہ ان کی آواز میں ایک دکھ تھا، ایک درد تھا، ایک کرب تھا کہ ایڈی کوشش کر بیٹھا، ہائے دیگر بھاجی کسے پاسیو جڑا نا امید دی کرن نہیں نظر آ رہی۔ پرویز خٹک صاحب بھی جو ہے وہ بھی چکر لالا تھک گئے رہے ہیں۔ شیخ رشید ہوں مننا شروع ہو گیا ہے کہ حکومت جانے سے ایک مہینہ پہلے تک میرے رابطے سن، اس تو بعد میرے واٹس ایپ نمبر بلاک ہوئے نے، اور
اسد عمر بھی کوشاں کر بیٹھا پر گل بن دی کوئی نہیں پئی. یہ ان کا ایکچولی کہنے کا مطلب یہ تھا. ظاہر ہے کہ وہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دیں اور الیکشن کروائیں, تو یہ ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کام تبھی ممکن ہوگا جب دو لوگ مان جائیں گے. ایک کا نام ظاہر ہے قمر جاوید باجوہ ہے اور دوسرے کا نام میاں محمد نواز شریف ہے. تو یہ دونوں لوگوں کی طرف سے عمران خان کہا نہیں پہ رہا پا جی, سیدھی جڑی گل ہے. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ نے بنی گالہ کے مکینوں کو بچا لیا. وہاں پہ کتنے مکین ہیں سر؟ وہاں پر سر دو مالک تھے, مالکن دو ہی نے نا, ٹھیک ہے, لیکن نہیں سر وہاں پر انسانی حصار بنایا ہوا ہے عمران خان نے. وہاں پر سر کے پی کے پولیس ہے, وہاں پر جو گلگت بلتستان کی پولیس ہے, وہاں پر سر پھر عمران خان نے اپنے جو عمرانڈوز ہیں نا ان کا خسار رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر موجود ہیں وہ اپنا جو نظر نہیں آتے پائیں خلائی مخلوق, ٹھیک ہے, وہ بھی وہاں پر موجود ہے, جن کو موکل کہا جاتا ہے, وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. تو ان سارے مکینوں کو رانا ثناء اللہ نے بچا لیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ خبر یہ تھی کہ وہاں پر ریڈ کیا جائے گا سر بنی گالہ میں, کیونکہ شہباز گل صاحب کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں درکار تھیں, اور اس کے لیے اسلام آباد پولیس نے اجازت مانگی تھی کہ جناب ہمیں بنی گالہ جانا پڑے گا, وہاں سے چیزیں ہمیں نکلوانی پڑیں گی, تو اس لیے ہمیں جانے کی اجازت دیں. لیکن رانا ثناء اللہ جو کہ سعودی عرب ہیں اور ظاہر ہے کہ عمرے کے کرنے گئے ہوئے ہیں وہ, اور وہاں سے ان کو جب اطلاع ملی تو انہوں نے ان کو فون کر کے منع کیا کہ بالکل خبردار ایسی کوئی حرکت نہ کیجیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کے پی کے پولیس ہے, ظاہر ہے مسلح ہے, وہاں پر گلگت بلتستان کی پولیس ہے, ظاہر ہے مسلح ہے, وہاں پر عمرانڈوز ہیں 250-300, ٹھیک ہے, جو کے پی کے مختلف علاقوں سے لا کے بٹھائے ہوئے ہیں, وہ بھی مسلح ہی ہیں سر. پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا ہے بنی گالہ کے قریب, انہوں نے ایک شخص کو گولی مار دی تھی, سب کے سامنے ہے وہ واقعہ, تو وہ وہاں پر موجود ہیں. اگر اسلام آباد کی پولیس ادھر جاتی ہے, چاہے وہ وارنٹ لے کے جائے, سرچ وارنٹ لے کر جائے, اگر وہ وہاں پر جاتی ہے تو آگے سے ریزسٹنس آ سکتی ہے, جس کے نتیجے میں سانحہ مال ٹاؤن جیسا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے, اور راہ جاندے ایک نواں عذاب پہ جائے گا. لہٰذا رانا ثناء اللہ نے انہیں کہا کہ آپ ایسی حرکت مت کریں, اس طرف جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ ایزی لیں, میں 5 دن بعد واپس آواں گا, پھر کر لائیں گل, دیکھ لیں گے کیا معاملہ ہے, ایویڈنس دیکھیں گے, اگر پراپر ہوگی تو پھر اسے نوں چلان پیش کر دیں گے, اگر ایویڈنس پراپر نہ ہوگی تو پھر اور طریقے ہیں. لیکن اے ریڈ شیڈ والا کام اور چڑھائی والا کام نہ کیتا جائے. یہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا رانا ثناء اللہ نے. میں آپ کو یہ بتاؤں, سانحہ مال ٹاؤن کا ذکر آیا تو میں اس بات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے نوٹس میں بھی نہیں تھا کہ مال ٹاؤن کے واقعے میں کیا کچھ ہو چکا ہے. اور جب اس خاکسار نے ان کو یہ بات اسمبلی میں بتائی کہ یہ کچھ ہو چکا ہے تو رانا ثناء اللہ کا رنگ اڑ گیا. انہوں نے کہا یہ اے پریشر کی بھی ہو گیا بٹ صاحب. میں کہا مینوں کی پتہ, جو چلتا پہ میں تو ٹی وی تے دیکھ کے تم دسیا ہے, وہ اس وقت اسمبلی میں تھے, ایوان میں تھے, ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. لیکن اندر وہ ایک بڑی جذباتی قسم کی تقریر کر بیٹھے تھے, جس کے نتیجے میں ان پر پھر ظاہر ہے کہ ان کو مقدمہ میں انوالو کیا گیا, چونکہ وہ اس میٹنگ کا حصہ ہی نہیں تھے جس میٹنگ میں یہ فیصلہ کر کے آپریشن کیا گیا تھا. لہٰذا رانا ثناء اللہ صاحب بچ گئے. مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کو اس بات کا تجربہ تھا کہ ایتھوں بھائی نے پیجو کسے کام, اے پولیس والے کچھ اور کر رہے ہیں, کیونکہ ان کی ڈوریاں بہت سارے جو ہے نا اور غیبی قوتوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. لہٰذا رانا ثناء اللہ نے یہ بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا کہ ان کو روک دیا. اب جب وہ واپس آئیں گے, عمران خان آج جلسہ کر کے جڑے کوئی پنگڑے پانے ہیں, عمران خان جلسے نچڑے جدا جدا جی کرتا ہے, وہ اج راتی ہاکی سٹیڈیم چلا جائے. پاکستان کی عوام کے پیسوں پر بچھے ہوئے آسٹرو ٹرف کو برباد کرنے کا ٹھیکہ بھی پاکستان کے عوام کے پیسوں سے دیا گیا ہے. اتھے پائن پنگڑے پالو, اور اس کے بعد ظاہر ہے پرسوں جشن آزادی ہے, پھر جشن آزادی منا لو. تو یہ 2-4-5 دن ہیں, اس کو آپ جس طریقے سے جو یوتھیاز ہیں وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں کر لے. رانا صاحب جب واپس آئیں گے اور چیزیں پھر اس کے بعد ایک نیا رخ اختیار کرنے جائیں گی, شہباز گل کیس کے حوالے سے بھی اور عمران خان کے حوالے سے بھی. یہ میرے پاس اطلاعات ہیں, یعنی یہ کنفرم نہیں ہے, لیکن مجھے یہ بتایا جا رہا ہے. اب پتہ نہیں کھودا پہاڑ نکلا چوئی نہ ہوئے کتے, سارا کوئی ٹوپی ڈرامے ہی نہ چل رہا ہوئے, کیونکہ پاکستان ہے, یہاں پر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی گل جب تک کوئی واقعہ ایکچولی اکر نہیں ہو جاتا تب تک کوئی پریڈکشن پاکستان میں نہیں کی جا سکتی. میرا کم از کم یہی خیال ہے.
آپ لوگوں کا پتہ نہیں کیا خیال ہے، جو بھی خیال ہوگا لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔